مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامنے کرام، روح انسان آج کا ہمارا موضوع ہے۔ دیکھیں، روح کا تعلق جو ہے باطن سے ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں کہ اگر آپ روح انسان کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو ایک بات نوٹ کر لیں کہ روح کا تعلق باطن سے ہے، اور ہم محدود عقل سے یعنی انسانی دماغ سے سوچتے ہیں، اور انسان کی عقل حواس خمسہ تک محدود ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ ظاہر کی سمجھ میں باطن نہیں آ سکتا۔ باطنی حقیقتیں انسانی سمجھ سے باہر ہیں۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ کبھی بھی ایسی بات کی کھوج میں نہ پڑیں کہ جو آپ کے ظاہری قوتوں سے ماورا ہو۔ روح انسانی جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے۔ اس کے بارے میں ہم وہی کچھ جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ آپ سے پوچھتے ہیں یہ روح کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ روح تو امر ربی ہے، اور تمہیں اس کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، یعنی اس کے بارے میں تم زیادہ جان نہیں سکتے۔ دیکھیں، روحانی طاقت یا روحانی قوت یا باطنی قوتیں یا باطن کیا ہے، اس کی حقیقت کو ہمارا یہ دماغ جو ہمارے پاس ہے ظاہری، اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اب روح جو ہے یہ امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اب دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو اطلاع اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے ملی ہے اس کو ہم نے ماننا ہوگا، دیگر کھوج نہیں کرنی ہوگی، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بس اتنا کافی ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی روح ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ یہ امر ربی بھی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا ہے، انسان کی حقیقت کے بارے میں کہ الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں۔ تو راز جو ہے اس کے سمجھنے کے لیے جو ہے پھر روحانی قوتوں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جو باطن ہے اس کے لیے پھر باطنی قوتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور باطنی قوت یعنی ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی ہے، اور یہ تو کوشش سے پھر حاصل ہو سکتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، مجھ سے بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ پکڑتا ہے۔ تو یہ روحانی قوتیں، الہی قوتیں اگر آپ اپنے اندر پیدا کر لیں گے، پھر آپ کی بات مطلب یہ ہے کہ کچھ تھوڑا بہت پھر بھی جان سکیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ انسانی روح کی تحقیق کریں۔ ہمیں تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا ہے، ایک دنیا میں بھجوایا ہے، اور ہمیں ایک مقصد کے تحت بھجوایا ہے۔ ہماری ضرورت یہ ہے کہ وہ مقصد حیات اپنا جان لیں ہم، اور اس مقصد کے لیے زندگی گزاریں، اور اس کے لیے کوشش کریں، خوب کوشش کریں۔ تو ہمارا جو مقصود حیات ہے وہ بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلند ترین مقامات سے نوازنے کے لیے ہمیں یہ انسانی جسم عطا فرمایا ہے، تاکہ اور زندگی دی ہے تاکہ ہم زندگی میں کوشش کریں اپنے مقصود حیات تک پہنچنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے۔ اللہ نے اس کا حکم بھی دیا ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس کے راستے میں اس کو منزل بنا کر خوب کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم